مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ ان ناموں میں ایک نام محمد بن قاسم کا بھی ہے۔ 17 سال کا یہ نوجوان وہ کر جائے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے، یہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ محمد بن قاسم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کون کہہ سکتا تھا، کون سوچ سکتا تھا کہ یہ 17 سال کا نوجوان وہ کر جائے گا جو بڑے بڑے حکمران بھی نہ کر سکے۔ اردو نالج فیکٹ کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں بات کریں گے، یعنی آپ کی موت کس طرح ہوئی۔ ان کی زندگی اور ان کے واقعات کے بارے میں تو آپ سب بہتر جانتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف ان کے موت کے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ 96 ہجری میں جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم کا زوال شروع ہوا، کیونکہ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا، جو محمد بن قاسم کے چچا حجاج کا سخت ترین دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال چونکہ سلیمان بن عبد الملک کے اقتدار سے پہلے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کا انتقام ان کے تمام خاندان کے افراد سے لیا اور محمد بن قاسم کے تمام کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو حجاج بن یوسف کے خاندان کا فرد ہونے پر نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن کبشہ کو سندھ کا والی مقرر کر کے بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کیا جائے۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور خلیفہ کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کو سر ہم تسلیم کیا اور آپ نے اپنے آپ کو یزید بن ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کی مدد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آ جاتا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے دمشق بھیج دیا گیا۔ سلیمان نے آپ کو وہاں ایک قید خانے میں ڈال دیا۔ 7 ماہ قید کاٹنے کے بعد اور 7 ماہ بعد انہی قید خانے میں آپ کا انتقال ہوا، اور اس طرح دنیا ایک عظیم جرنیل سپہ سالار سے محروم ہو گئی۔ خلیفہ نے آپ کی کارناموں کی قدر نہ کی اور اس طرح آپ ان کی ذاتی انا اور عداوت کے بنا بین چڑھ گئے۔ آپ نے ہندوستان میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ رہتی دنیا تک سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے۔ آپ کی موت سے عالم اسلام کو شدید نقصان پہنچا۔ آپ کی موت کے بارے میں اور بھی بہت سے روایت ہے جو کمزور ہے، اور حقیقتاً میں آپ کی موت کے قید خانے میں قید کے دوران ہوئی، یہی ایک حقیقی روایت ہے۔ باقی روایات جو ہے وہ ضعیف ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ آپ کی موت جو ہے سلیمان بن عبد الملک کے قید خانے میں ہوئی، اور عالم اسلام آپ کی عظیم کارناموں اور داستانوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔